لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس ماہ مبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے دوسرے 10 دن بخشش کے ہوتے ہیں. آج وہ بخشش کا عشرہ بھی پورا ہونے کو ہے. کل سے تیسرے عشرے کی ابتدا ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اللہ پاک بندوں کو جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہم سب کو بخش دے. ہمارے ماں باپ کے بیوی بچوں کو اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو بخش دے. اور آنے والے 10 دنوں میں اللہ پاک
ہم سب کو جنت میں داخلے کے ٹکٹ نصیب فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ پاک جنت نصیب فرما دے۔ پکھے سارے چلا دو بھائی۔ پھر دوستو، آپ کے میرے گھروں میں اگر کوئی چھوٹا موٹا گارڈن، چند پھول کے بوٹے، چند درخت ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پانی دیں، جس سے یہ پھل بوٹے تر و تازہ رہیں۔ اونچائی پر، پہاڑوں پر جو عام پبلک جگہ ہوتی ہے، وہاں حکومت کی طرف سے پانی پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی، کہیں کہیں حکومتیں بھی پانی پہنچانے سے قاصر اور مجبور ہو جاتی ہیں۔ جب حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ پاک اپنا ابر کرم برسا کر ان جنگل کے درختوں کو تر و تازہ کرتا۔ پھر وہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے، ان کی کونپلیں نکلتی ہیں، ان کے پھول نکلتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اسباب میں یہ سبب بھی لکھا کہ ان جنگلوں میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے بھی رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسمان سے ابر کرم برسا کر اللہ پاک ان کے لیے بھی پانی کا سامان کرتا۔ بے عین ہی اسی طرح اس امت کو رمضان المبارک دے کر اللہ پاک نے اس امت پر ابر کرم برسایا۔ اور اسی ابر کرم کی برکتیں ہیں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو سارا سال نظر نہیں آتے اللہ کے گھر کی طرف، بحمداللہ اس مہینے میں ہمیں وہ بھی آتے ہوئے نظر آتے۔ ان کے ایمان کے بوٹے اور درخت کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت کا پانی دیتا ہے۔ ان کے ایمان کے درخت پر بھی توبہ کا پھول لگ جاتا ہے، معافی کی کونپلیں پھوٹتی ہیں۔ اور اللہ پاک 11 مہینے کے گنہگار کو بھی اس مہینے کی رحمتیں نصیب فرما کر جنتی بنا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، روزہ اس نیت سے نہیں رکھا کہ میں ڈائٹنگ کر لوں، روزہ اس نیت سے نہیں رکھا کہ لوگوں میں شرمسار نہ ہو جاؤں، روزہ اس نیت سے نہیں رکھا کہ میں صحت مند اور تندرست ہو جاؤں، روزہ صرف اس نیت سے رکھا کہ یہ میرے اللہ کا حکم،
اور میں نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، مروں جیوں، سفر پہ ہوں، وطن میں ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، میں نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بات کی تھی کہ حکم بھی اللہ نے بڑے پیار سے دیا ہے۔ وہ قادر مطلق اگر ان لفظوں میں کہتا، اے کھوتو، گھوڑو، گدھو، نالائکو، نادانو، زانیوں، شرابیوں، رات اور دن کو گناہ کرنے والوں، تم پہ روزے فرض ہیں، تو بھی ہمیں رکھنے ہوتے۔ لیکن اس نے اتنے پیار سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ میڈل ہے جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا، دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں یہ میڈل نہیں ہے، کسی کے پاس یہ ٹرافی نہیں ہے، جو ہم گناہگاروں کو اللہ اتنے پیار سے مخاطب کر کے کہتا ہے، اے ایمان والو۔ کنویں پہ کھڑی، اب تو کنویں نہیں رہے، کنویں پہ کھڑی کسی عورت کو جا کر گالی دے کر کہو کہ پانی پلاؤ تو جوتے پڑیں گے، اور اگر جا کر کہو کہ اماں، بہن، میری بیٹی، میں مسافر پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، تو وہ پورے کا پورا مٹکا اتار کر تمہاری ہتھیلیوں پہ نچھاور کر دی کہ پی لو۔ اپنے گھر میں سکی ماں سے بھی اگر تم یوں کہو کہ اے میرے ابا کی بیگم، مجھے روٹی دو، تو چمچ ہاتھ پہ پڑے گا، اور اگر یوں کہو کہ اماں مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دو، تو ماں 100 بار قربان ہو کر اپنے منہ سے نکال کر تمہارے منہ میں ڈال دے گی۔ کاش کہ مسلمان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے کتنے پیار سے کہا۔ اور پھر اس پیار کو اپنی زبان میں یوں کہے کہ یہ میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ روزے کی جزا اور بدلے میں بھی اس کا پیار دیکھیے، کہ کہا کہ ہم روزے کے بدلے میں جنت نہیں دیتے، ہم روزے کے بدلے میں حور و غلمان نہیں دیتے، ہم روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے اپنے محل میں اپنے وزیروں کو بلا کر ہیرے اور جواہرات کی بارش کر دی کہ لوٹ لو، یہ کہہ کے اپنے محل سے اپنی سواری پہ بیٹھ کر چل دیا۔ سارے وزیر موتی اور ہیروں کو لوٹنے میں لگ گئے۔ بادشاہ سلامت تھوڑا سفر کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو غلام ایاز بھی پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز، تمہیں ہیروں کی ضرورت نہیں تھی، موتیوں کی ضرورت نہیں تھی، تم بھی لوٹ لیتے، سارے لوٹ رہے، تم تو میرے پیچھے چلے آئے۔ تو اس غلام ایاز نے کہا کہ ان کو موتیوں کی ضرورت تھی، مجھے موتیوں والے کی ضرورت تھی۔ جسے موتیوں والا مل جائے اسے ہیروں اور موتیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جسے خالق و مالک مل جائے، جسے اس کا اللہ 16-17 گھنٹے بھوکے رہنے کے بدلے میں مل جائے، میرا خیال ہے جنتیں بھی اس انعام میں چھوٹی ہیں، حور و غلمان بھی اس انعام میں چھوٹے ہیں۔ پھر اس دن روزے دار بھی کہے گا مجھے جنت نہیں چاہیے،
مجھے حور و غلمان نہیں چاہیے، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، اس لیے کہ میرے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ سارا سال بھی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، قضا تو ہو جائے گی، لیکن رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ نہیں ہوگا۔ 11 مہینے لگاتار روزے رکھتا رہے، ایک روزے کے بدلے میں قضا ہو جائے گی، لیکن اسے وہ چیز نہیں ملے گی جو رمضان کے روزے کے بدلے میں۔ اسی حدیث کے ٹکڑے سے انسان روزے کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے۔ ایک روزہ فرض ہوتا ہے، ایک روزہ واجب ہوتا ہے، اور کچھ روزے نفلی ہوتے ہیں۔ فرض ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ان کا کوئی بدلہ نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ کچھ روزے واجب ہوتے، آپ نے منت مانی، اللہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں تیرے نام پر 4 روزے رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، 1 روزہ رکھوں گا، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا، یا سوموار اور جمعے کا روزہ رکھوں گا، اللہ میرا کام کر دے۔ یہ روزہ واجب ہو جاتا، اور یہ منت جائز ہے، یہ منت جائز ہے۔ آج کل ہم یہ منت نہیں مانتے، ہم منت مانتے ہیں اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو کھڑی شریف کے دربار پر جا کر چادر چڑھاؤں۔ یہ منت شرک میں آتی ہے، اسے پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔ اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو کھڑی شریف کے دربار پر جا کر ایک دیگ چاولوں کی دوں گا، اس منت کو پورا کرنا بھی شرک ہے۔ قرآن نے ایک عورت کے منت کا ذکر کیا، قرآن نے ایک عورت کی منت کا ذکر کیا، اس نے ایک نظر مانی، ایک منت مانی۔ مردوں کو سبق دیا، امتوں کو سبق دیا کہ تم مرد ہو کر کیسی منتیں مانتے ہو، وہ عورت ہو کر کیسی منت مانتی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ ایک عورت کی منت ہے، 3 سپارہ۔ اذ قالت امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے منت مانی، رب انی نذرت لک، اے میرا رب میں تیرے نام کی نظر مانتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں کی عورتیں منت اور نظر بھی اللہ کے نام کی مانتی تھیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ کہتے ہیں وہ عورت
پیٹ میں بچے کو لے کے پھر رہی ہے، پریگنٹ ہے، حاملہ ہے۔ بیٹھی بیٹھی کو خیال آیا، کہنے لگی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے دے تو میں منت مانتی ہوں کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر میں جھاڑو دے گا، تیرے گھر کی صفائیاں کرے گا، تیرے گھر کی خدمتیں کرے گا۔ اور گھر بھی کون سا؟ جسے بیت المقدس کہا گیا۔ دعا کر اللہ مسلمان کو دے دے، آمین زور سے کہے۔ دعا کر اللہ اس اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے، آمین زور سے کہے۔ پھر جھاڑو دیتے دیتے اذان کہنے لگ جائے گا، پھر مسجد کا امام بن جائے گا، پھر خطیب بن جائے گا۔ منت مانتی ہوں بیٹا دے گا۔ کبھی تو بھی منت مان لیا کر اس عورت کی سنت پہ، اللہ میرے گھر میں بیٹا ہونے والا، بچہ ہونے والا ہے، بیٹا دے دے گا میں تیرے قرآن کا حافظ بنا دوں گا، یا اللہ تو بیٹا دے گا میں عالم بنا دوں گا، آمین کہہ دو۔ نہیں بنا دے، اللہ میاں ڈاکٹر بنا دوں گا، ہن بھی آمین آپ۔ سیاستدان بنا دوں گا، اللہ بیٹا دے کوئی قادری کوئی پادری بنا دوں گا، بیٹا دے کرکٹ کا کھلاڑی بنا دوں گا، فٹ بال کا کھلاڑی بنا دوں گا۔ نہیں نہیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، فتقبل منی، میری اس منت کو قبول کر لے، میری اس نظر کو قبول کر لے۔ کیوں قبول کر؟ فرمایا انک انت السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ او درباروں مزاروں پہ جا کر منت ماننے والا، جب تو یہ منت مانتا ہے بابا میرا یہ کام کر دے، میں تیرے دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، تو پھر مان کے سننے والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے۔ اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ سننے والا وہ ہے، جاننے والا سب کچھ وہ ہے، تو پھر منت بھی اسی کی نام کی مان، اور نظر بھی اسی کی نام کی مان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعْتَهَا، جب بچہ جننے کا وقت آیا، قالت رب انی وضعتها انثى، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ میں نے تو منت مانی تھی لڑکا دے، تیرے گھر کی خدمت ہوگی، اب یہ لڑکی ہو گئی، اب یہ مردوں میں جا کے تیرے گھر کے جھاڑو کیسے دے گی، مردوں میں جا کر تیرے گھر کی صفائیاں کیسے کرے۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ فرماتے ہیں اے عمران کی بیوی، یہ پیدا ہونے والی لڑکی لڑکوں سے بھی زیادہ شان رکھتی ہے، اس لیے کہ تو نے مجھ سے مانگی، میرے نام سے مانگی، منت مانگ کے مانگی، نظر مانگ کے مانگی۔ یہ لڑکی لڑکوں سے بھی زیادہ اچھی۔ لڑکی کی اماں حیران ہو کے کہتی ہے اللہ کیسے اچھی؟ اللہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس کا نام میں نے خود آسمانوں سے مریم رکھ دیا ہے۔ دیکھ کتنی اچھی۔ تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہونا، ابا رکھے نام اماں رکھے، کسی کا نام نانی رکھے، کسی کا نام دادی رکھے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دادے والوں کا نام الگ ہوتا ہے، نانے والوں کا نام الگ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی قسمت والی، اس کا نام میں خود خدا آسمانوں سے رکھ کے بھیج رہا ہوں۔
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ شیطان اس سے ہمیشہ دور رہے، اس لڑکی کے قریب بھی شیطان نہیں آ سکے گا۔ یہ روزہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مان کے روزہ رکھتا، اللہ میرا فلانا کام کر دے، روزے رکھوں، اللہ میرا فلانا کام کر دے، تیرے گھر کا عمرہ کروں گا، میرا فلانا کام کر دے، اتنے نفل پڑھوں گا، فلانا کام میرا کر دے، میں تیرے گھر کا حج کرنے آؤں گا، ایسی منت مانو گے؟ نہیں، زور سے بولو۔ شرک والی منتیں نہ مانو۔ منت عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، عبادت صرف میرے اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ کسی اور کو تم نے اس کا حق دے دیا تو مشرک کہلائے، اور مشرک کی اللہ کے ہاں کبھی بخشش نہیں۔ ایک روزہ نفلی ہے۔ کوئی بندہ ہے ہر سوموار ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، سوموار اور جمعے کا روزہ رکھتا ہے، محرم کے دنوں کے روزے رکھتا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے 9-10 روزے رکھتا ہے، شعبان میں روزے رکھتا ہے، 13, 14, 15 ہر چاند کی تاریخ کو روزے رکھتا ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں۔ نفلی روزہ میں نے رکھا، اب مسئلہ سمجھنا ذرا، میں نے نفلی روزہ رکھا، دوستوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے میری دعوت دوپہر کو رکھ دی۔ دوستوں کو پتہ نہیں تھا میرا نفلی روزہ ہے، دوستوں نے میری دعوت رکھ دی۔ اب دوستوں نے کہا، سارے دوست کٹھے، سینمے والے دوست نہیں، تاش والے دوست نہیں، جوئے والے دوست نہیں، گھوڑوں والے دوست نہیں، فٹ بال اور کرکٹ والے میرے دوست نہیں، میرے دیندار دوست۔ انہوں نے میری دوپہر کو دعوت رکھ دی۔ صدقے جاؤں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستاں دا دل نہ توڑی، روزہ توڑ لیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو تھوڑے مطلب دی گل ہے، زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ دوستوں کا دل نہ توڑنا۔ نفلی روزہ پھر بھی رکھا جائے گا، لیکن دوستوں کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک ہے روزہ واجب، یہ نفلی روزہ توڑ دیا کوئی بات نہیں، دوستوں کی خاطر پھر رکھ لینا۔ ایک ہے واجب روزہ، آپ نے منت مانی، کام ہو گیا، اب آپ نے روزے شروع کر دیے۔ نفلی روزہ توڑا تو کوئی بات نہیں، اس کی قضا بھی کوئی نہیں، نفلی تھا، پھر جب کبھی موقع مل گیا رکھ لے۔ آدھے دن کا بھی رکھ لیا تھا تو وہ روزہ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ دوست کا دل نہیں توڑنا، اور دوست بھی دیندار۔ دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اچھے دوست دے دے، آمین زور سے کہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارا سب سے بڑا دوست، اس رمضان المبارک میں ملنے والا قرآن اللہ کا تمہارا سب سے بڑا دوست۔ کہو بے شک۔ رمضان المبارک سے بڑا دوست کوئی نہیں آیا، تیرے لیے جہنم کو بند کرا کے آیا۔ کہ سبحان اللہ، کیسا دوست ہے۔ آیا تیرے لیے جنت کو کھلا کے آیا۔ اللہ
میرے دوستوں کے لیے سارا مہینہ جنت کھول، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، سارا مہینہ جنت کھول۔ اللہ نے کہا ہم نے تیری مان لی، تیرے دوستوں کے لیے سارا مہینہ جنت کھول۔ یہ ہے دوستی۔ آنے سے ایک رات پہلے اللہ میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، میرے جانے سے پہلے شیطان کو قید کر دے۔ اللہ نے کہا قید کر دیا۔ یہ ہے دوست۔ اور کہا اللہ میں صبح جس کے دروازے پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤں اور وہ ہنستا ہوا دروازہ کھول کر میرا استقبال کرے اور شام تک میری میزبانی کرتا رہے، نہ کھائے نہ پیے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنتی بنا دینا۔ اللہ کہتے ہیں تیرے دوست کو جنتی۔ یہ ہے دوستی۔ تیرا سب سے بڑا دوست اس مہینے میں اللہ کا قرآن آیا، کہہ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والرمضان، یہ دونوں چیزیں اتنی گہری دوستی رکھتی ہیں کہ قرآن کے بغیر رمضان نہیں، رمضان کے بغیر قرآن مزہ ہی نہیں دیتا جتنا مزہ قرآن رمضان میں پڑھنے کا آتا، سننے کا آتا۔ یہ مہینہ ہی قرآن کا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن رمضان ادھر کھڑا ہو جائے گا، قرآن ادھر کھڑا ہو جائے گا، بندہ حاضر ہوگا روزے دار، گناہ سے بھرا ہوا گنہگار۔ رمضان بولے گا اللہ میں سفارش کرتا ہوں جنت دے دے، ادھر سے قرآن بولے گا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اسے جنت دے دے۔ اللہ کہے گا تیری بھی سفارش قبول، تیری بھی سفارش قبول، جا بابا جنت چڑھ جا۔ دونوں کی سفارش قبول، نہ اس کی رد ہوگی نہ اس کی رد ہوگی۔ اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھیں گے پہلے ادھر والے سے، تو اس کو جانتا ہے جو سفارش کر رہا؟ آپ قرآن کو جانتے ہو؟ زور سے بولو، قرآن کو مانتے ہو؟ جو مانتا ہے جو جانتا ہے قرآن اس کو بھی جانتا ہے، قرآن اس کو بھی مانتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ آپ اسے دیکھتے ہو وہ بھی آپ کو دیکھتا ہے۔ ہم کبھی کبھی مکے سے جب مدینے کا سفر کرتے ہیں حج اور عمرے کے سفر میں، تو ایک زبان پر عام طور پر بات ہوتی ہے، میں دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جن پتھروں سے جن پہاڑوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے، یارو ان پہاڑوں کو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا ہوگا اور ان پہاڑوں نے بھی تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہوگا۔ اچھا چلو کبھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری کے دھیان میں سیدھے جا رہے ہیں، پہاڑ پہ نظر نہ پڑی ہو، لیکن پہاڑ کی نظر تو نبی پہ پڑی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو ان پہاڑوں کو بھی جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں جب قریب سے گزرتا تھا تو پہاڑ بھی مجھے سلام کہتے تھے۔ میں ایک ایک پتھر کو جانتا ہوں جس نے مجھے سلام کیا، میں ایک ایک درخت کے بوٹے کو جانتا ہوں، میں قریب سے گزرا تو جس نے مجھے سلام کیا۔ قرآن بھی تو قیامت کے دن کہے گا جب آپ قرآن کو جانتے ہو تو قرآن بھی تو آپ کو جانتا ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں، رمضان میں تراویح میں سنا تو ہے،
اور قربان جاؤں شریعت کے مسئلے پہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن پڑھنا، لیکن قرآن سننا فرض ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، قرآن پڑھنا سنت ہے لیکن قرآن سننا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ سورہ آراف کی آخری آیتیں 9ویں سپارے کی، اب سب سورہ آراف ہے نا، انفال شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو کے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش ہو کے سنو گے تو تمہارے اوپر رحمت کی بارش ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا، سنو، لَهُ، اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ دو فرض ہو گئے، سننا ایک فرض اور خاموش ہو جانا دوسرا فرض۔ لعلکم ترحمون، جب بندہ سنتا ہے، خاموش ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی۔ اچھا، ایک بندہ سنتا ہے لیکن چپ نہیں ہوتا، جس طرح ہم لوگ رات تراویحوں میں چپ نہیں ہوتے، باتیں کرتے کرتے پیچھے بیٹھے رہیں گے، جب امام اللہ اکبر رکوع میں جانے لگے گا کھڑے ہو کر اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ تو یہ ہیں جنہوں نے سنے ہی نہیں، خاموش بھی نہیں ہوئے، اور کچھ ہیں جو پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک بات ہے، قرآن کی نظر سے تو میں کہہ دوں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوتی، لیکن صدقے جاؤں اپنے نبی کی تعلیم کے، کہا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا، اللہ پاک اس کو بھی ثواب سے خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اس کو بھی ثواب دے دیتا۔ اب اللہ اس سے جانتے پوچھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی اس سے کہیں گے تو اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ سفارش تو بندہ جاننے والے کی کرتا ہے، تو اس کو جانتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ ارے بابا تو کیسے جانتا ہے؟ کہتا اللہ میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں تو کیسے جانتا ہے؟ کہا اللہ میاں گنہگار، یہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، یہ بیچارہ دن کو مزدوری بھی کرتا ہے، زمین بھی کھودتا ہے، کام بھی کرتا ہے، لیکن رات کو روزہ کھولنے کے بعد دل کرتا ہے سو جاؤں، سوتا نہیں، وضو کر کے مسجد بھاگتا ہے تراویح پڑھاؤں۔ اور جب تراویح پڑھنے آیا تو اللہ میری تلاوت ہو رہی تھی، اس نے مجھے سنا۔ اب میں جانتا ہوا نا،
یہاں تو ایک دفعہ بندہ دیکھ لے تو دوستیاں ہو جاتی ہیں، یہ تو پورا مہینہ مجھے سنتا رہا، ایک رات بھی نہیں، پورا مہینہ۔ حافظ صاحب کبھی 1.5 سپارہ پڑھتے ہیں، کبھی 1.25 سپارہ پڑھتے ہیں، کبھی سپارہ پڑھتے ہیں، کبھی آدھا پڑھتے ہیں۔ قربان جاؤں بابا کے، نبی نہ ہونے کے باوجود سارا رمضان آ کے سنتا ہے۔ اب یہ اللہ کے قرآن کو دیکھ نہیں رہا، سن رہا ہے، لیکن اللہ کو قرآن تو اسے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اب ایمان سے کہیے اللہ کو قرآن کیا اس بندے کی قیامت کے دن گواہی نہیں دے گا، سفارش نہیں کرے گا؟ اللہ کہیں گے ہاں تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ ادھر والے سے پوچھے گا تو کیسے جانتا ہے؟ کل میاں رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ کے 11 بجے 12 بجے گھر گیا، سارا دن مزدوری کرتا ہے، تھکا ہارا سویا، نیند کا غلبہ تھا، لیکن میں نے صبح 3 ساڑھے 3 بجے جا کر اس کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ کون؟ یہ کہتا ہے میں اللہ کا مہمان رمضان تمہارے دروازے پہ آیا ہوں۔ اللہ میاں اس نے نیند چھوڑی، دروازہ کھولا، مجھے عزت سے گھر بٹھایا، وضو کیا، نفل پڑھے، سحری کی، نماز پڑھی۔ اللہ میاں جب تک اس نے نماز نہیں پڑھی میں اس کے گھر رہا، دیکھتا رہا یہ کیا کرتا۔ اب بیٹھا ہے انتظار میں کب جماعت ہوگی، میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ اللہ میاں میں گواہی دیتا ہوں، اور پھر میری اگلی گواہی بھی اللہ میاں سن۔ گرمی کا موسم تھا، میں اس کے دل میں موجود ہوں، یہ نہانے کو غسل خانے میں گیا، دیکھنے والا کوئی نہیں، کنڈیاں لگا کے کھڑا ہے، کلی کی، منہ میں پانی ڈالا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قطرہ اندر لے جائے، لیکن اللہ میرے ہوتے ہوئے منہ میں پانی گیا، لیکن چھو کر کے پھینک دیا، اندر جانے نہیں دیا۔ کیوں نہیں جانے دیا؟ کہا اللہ میں جو موجود تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، نہ اپنے گھر میں داخل ہونا، غیر بیوتکم، نہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونا، حتی تستانسوا، جب تک اجازت نہ ملے۔ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں، پرائے کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے جانے کی۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُسَلِّمُوا، اپنے گھر میں جاؤ تو بھی سلام کہو، پرائے کے گھر میں جاؤ تو بھی۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، بات میں اسی پہ فٹ کرنا چاہوں گا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ میں نے ایک دن ایک آدمی سے کہا گھر جایا کر تو سلام کہا کر، کہنے لگے جی اچھا زنانیاں نو سلام آکھیے۔ وہ زنانی کو نہیں، مسلمان تو ہے کہ نہیں؟ اچھا زنانیاں بھی سن کے جواب نہیں دیتی ہیں، مردوں کے سلام کا جواب عورتوں پر واجب ہے، واجب ہے، وہ بھی کہیں وعلیکم السلام۔ چھوٹے بچے گھر بیٹھے ہوں تو ابا داخل ہوتا ہے، وہ بچوں کو سلام نہیں کہتا، شان گھٹتی، میں بچوں کو سلام کروں، بچوں کو ڈانٹتا ہے، جب گھر آئے کرو تو سلام کیا کرو، اپنے آپ کو نہیں ڈانٹتا کہ جب میں گھر آیا کروں تو سلام کہا کروں، نہیں۔ ایک بندہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، اس کی بیوی قرآن پڑھی ہوئی ہے، میں نے ایک دن کہا کہ بیوی سے قرآن پڑھ لے، استاد جی ہو تو پھر میری استاد ہو ویسی، پھر استاد دی تو عزت کرنی پہندی ہے۔ میں کہ پہلے تو اپنی گھر والی دی عزت نہیں کرنا ہے، اور چھوڑو اگر استاد جی کو مسئلہ ہے، ان میں بیوی کو قرآن پڑھا۔ بھائی قرآن نہیں پڑھا ہوا تو بیوی سے بھی بندہ قرآن پڑھ لے، پڑھنا چاہیے،
اس سے بھی سننا چاہیے، اس کو بھی سنانا چاہیے۔ پتہ نہیں ہم مسلمان کہاں چلے گئے۔ اب مسئلہ آیا کہ اپنا گھر ہو پرایا گھر ہو سلام کہو۔ ایک مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں، گھر خالی بھی ہو، کوئی بھی نہ رہتا ہو، آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے جا کے تالا کھولا ہے، شریعت کہتی ہے پھر بھی سلام کہو۔ بندہ کہے جی اندر بندہ تو ہے کوئی نہیں، اندر اللہ کے فرشتے کوئی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی تو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں، جن کوئی نہیں تمہارے گھر میں، مسلمان جن بھی ہوتا ہے، اور بھی اللہ کی نہ جانے کتنی مخلوقات، مکھی، مچھر، کاکڑوچ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی سلامتی اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا اللہ اس کے اندر بھی اگر سننے سنانے کی طاقت رکھ دے تو کہو وہ قادر ہے۔ یہ دیواریں بولنے کے معجزے نہیں سن رکھے کہ دیواریں بھی بولتی تھی، درخت بھی بولتے تھے، دیواروں کو چلنے کی کرامتیں بزرگوں کی نہیں سن رکھی کہ دیواریں بھی چلتی تھی۔ یہ پنکھا بظاہراً ایسے چل رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی زندگی اور حیات ہے، اس کے اندر بھی زندگی اور حیات ہے۔ پانی جو گھر میں موجود ہے اس کے اندر بھی زندگی اور حیات موجود ہے، تمہارے فریج میں جو چیزیں پڑی ہیں اس کے اندر بھی زندگی اور حیات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر خالی بھی ہو، کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو۔ اب یہ روزے دار اندر کھڑا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، ایمان سے سوچو اگر وہ 2 گھونٹ پی بھی لے تو کوئی دیکھنے والا ہے؟ شام کو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائے جی مجھے بھی روزہ ہے، ہم بھی کہیں گے روزہ ہے، لیکن اب یہ کلی بھی کرتا ہے، لیکن کلی کو نکال دیتا۔ کیوں نکالتا ہے؟ سوچتا ہے کہ پہلے بھی کوئی اندر بیٹھا ہے، پہلے بھی کوئی اندر بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹھا ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے وہ تو مجھے دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، اس ایمان کے ساتھ جس نے روزہ رکھا۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ روزے پہ باتیں کی تھی، آج بھی میں وہی کر رہا ہوں۔ انسان کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ صرف آپ کی باڈی کا نام ہے یا اس کے اندر جو روح ہوتی ہے؟ یہ دونوں ملا کر انسان بنتا ہے، نہ صرف اکیلی روح کا نام انسان ہوتا ہے، نہ اکیلی اس باڈی کا نام انسان ہوتا ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان بنتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ باڈی پاکستان کب جائے گی، پھر ہم باڈی ہو جاتے ہیں، پھر نام لے کے بھی کوئی نہیں بلاتا، قاری صاحب کب جا رہے ہیں پاکستان، لوگ کہتے ہیں باڈی جانے والی ہے، پھر نام کوئی نہیں لے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ بنتا۔ اللہ پاک نے دونوں چیزوں کا علاج دنیا میں بھیجا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کھانے سے جسم بنتا ہے اور بھوکا رہنے سے انسان کی روح بنتی ہے۔ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا، اس میں کہا گیا جانتے ہو اس دنیا میں اللہ کی غذا کیا ہے؟ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ زور سے بولو، اللہ نہ کھاتے ہیں نہ، لیکن میرے اللہ کی بھی ایک غذا ہے۔ فرمایا گیا الجوع، بھوک، یہ اس دنیا میں میرے اللہ کی غذا ہے۔ گویا کہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے 15-16 گھنٹے، وہ اپنے آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے روزہ رکھا وہ بھوک سے مر گیا۔ آپ نے کو سنا ہو تو مجھے بتا دے، میں نے نہیں سنا کہ کسی نے روزہ رکھا اور وہ بھوک سے مر گیا۔
لیکن یہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ جو اس نے زیادہ کھایا وہ مر گیا۔ بلکہ آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، بھوکا رہنے سے بیماریاں نہیں ہوتی۔ آپ جتنا زیادہ بھوکے رہو گے اتنے اچھے رہو۔ اب کو بندہ یوں کہے کہ شاید اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ بھوکے رہو، تھوڑا اللہ کا خزانہ بچ جائے، اللہ کے چاول بچ جائیں، کو اس کا آٹا دال بچ جائے۔ ایک مہینے میں ہو سکتا ہے زیادہ راشن خرچ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے کہا روزے فرض ہیں تاکہ تھوڑا کم ہو جائے۔ ایمان والو، ایمان سے سوچ کر بتانا، کیا میرے اللہ کا خزانہ کم ہوتا ہے؟ اس نے اپنا خزانہ بچانے کے لیے روزے نہیں فرض کیے، اس نے تیرے دل کو بنانے کے لیے روزے فرض کیے کہ روزے سے انسان کی روح بنتی۔ اور ایک حدیث ہے، سنا کہ میں بات ختم کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، دو معنی علماء کرتے ہیں، صوموا لرؤیتہ۔ ایک تو یہ کہ روزہ اپنے اللہ کو دیکھنے کے لیے رکھو، روزہ اپنے اللہ کو دیکھنے کے لیے رکھو، روزے سے اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی علماء کرتے ہیں صوموا لرؤیتہ، روزہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی رکھو۔ روزے سے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ روزہ ایک شیشہ ہے، ایک آئینہ ہے، جو شام تک نہ جانے میری کتنی چیزیں میرے سامنے رکھتا ہے۔ میں روزے سے آ رہا ہوں، MTR میں ہوں، بس میں ہوں، جس ملک میں جس بازار میں ہم رہتے ہیں، نوجوان لڑکی پہ عورت پہ نظر پڑتی ہے، بندہ فوراً نظر کو نیچے کر لیتا۔ صوموا لرؤیتہ، یہ اپنے آپ کو دیکھ کر کہتا ہے تجھے روزہ نہیں؟ یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اب دوبارہ نہیں دیکھنا روزہ۔ شریعت میں پہلی نظر معاف ہو جاتی ہے، دوسری نظر میں آپ نے سوچا روزہ۔ اب میری تو عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بھی، اور رمضان شریف میں جب سے نکلتے ہیں ٹرین میں نظریہ ایسے رہتی ہے کہ یار روزہ ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں روزہ۔ انسان ہے پھر بھی خطا کار ہے آدمی۔ آپ کسی سے جھوٹ بولنے لگے روزے کے ساتھ، زبان پہ جھوٹ آیا، لیکن ادھر نظر پڑ گئی لرؤیتہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اوہو وہ بے وقوف کیا کر رہا ہے، روزے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے صوموا لرؤیتہ، اپنے آپ کو دیکھنا۔ اور میری پوری اندر کی حالت بھی روزہ میرے سامنے رکھ دیتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا روزہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہو آپ کا آئینہ، آپ کی طبیعت بھی آپ کے سامنے روزہ رکھ دیتا ہو۔ اور صوموا لرؤیتہ، روزے سے اللہ بھی نظر آتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ سے اگرچہ وہ دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن اس آنکھ سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس آنکھ سے اللہ آج بھی نظر آتا ہے۔ اس آنکھ سے قیامت کے دن نظر آئے گا، اس آنکھ سے وہ آج بھی نظر آتا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ کا بھی ہوگا۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نماز میں، تراویح میں، یقین جانے مجھے ایک ایک قرآن کے حرف میں میرا خدا نظر آتا، پھر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے، اس لیے کہ ان لفظوں کے اندر میرا خدا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شاعر اپنے شعر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی کیفیت انسان کو پتہ چلتی ہے۔ علامہ اقبال جب شعر کہتا ہے
آج بھی ہم اس کے شعر پڑھتے ہیں تو علامہ اقبال کی کیفیت ان شعروں میں نظر آتی ہے، وہ کیسے کر رہا ہو۔ مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے نا، سمجھنے والا ہو، تو وہ ایک ایک حرف کے اندر اپنے اللہ کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کس طرح بات کر رہا۔ سمجھنا شرط ہے۔ یہی سمجھنے کی اگر گدڑ سینگی ہمیں مل جائے، اس کو دوسرے لفظوں میں، اولیاء کے لفظوں میں کہتے ہیں گر سینگی مل جائے، تو قرآن کے ایک ایک حرف میں انسان اپنے اللہ کو دیکھ سکتا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے تھے، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ رسول پہ نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، اگر کوئی دیکھنے والا ان کی آنکھوں کو دیکھ لے، تفیض من الدمع، پانی کے آنسو تو ختم ہو جاتے تھے، خون کے آنسو بھی بہنے لگ جاتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، کہو سبحان اللہ، میرا گھوڑا نیچے بندھا ہوا تھا، دوسری چارپائی پہ میرا چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، میں جب آواز اٹھاتا قرآن پڑھنے کے لیے تو میرے گھوڑے پہ وجد طاری ہو جاتا، پھر مجھے ڈر لگتا کہ کہیں اس کی لات یا ٹانگ میرے بچے کو نہ لگ جائے، میں اپنی آواز کو پست کر لیتا، پھر جب میں اللہ کا قرآن پڑھتا میں موج میں آتا، میرا دل کہتا کہ اللہ کے قرآن کو اونچا پڑھ، میں اللہ کا قرآن پھر اونچا پڑھتا، پھر میرے گھوڑے پہ وجد طاری ہو جاتا، پھر میں ڈرتا کہیں میرے بچے کو لات نہ لگ جائے، میں اپنی آواز کو پس کر لیتا۔ یا رسول اللہ، ساری رات یہ معاملہ رہا، اب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں، اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قرآن پڑھنے والا، او قرآن پڑھنے والا، اگر تو اپنی آواز کو نیچا نہ کرتا، اللہ کی قسم ہے آج سارے مدینے والے اللہ کے فرشتوں کو مدینے کے بازار اور گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھ لیتے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا اللہ کے فرشتے آ جاتے تھے، اللہ کے فرشتوں پہ بھی وجد آ جاتا تھا، جب اللہ کے فرشتوں پہ وجد آتا تھا پھر اللہ کے اس گھوڑے مخلوق پر بھی وجد آ جاتا تھا۔ قوال قوالی گاتا ہے، سننے والے کو نقلی وجد آتا ہے۔ قرآن اصلی چیز ہے، جب قرآن اصل زبان میں پڑھا جائے تو قرآن پڑھنے والے پر بھی وجد آتا ہے، اور اس در و دیوار پر بھی اللہ کا قرآن سننے سے وجد آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ حضرت ابی ابن کعب آئے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی کے قرآن کا قاری ہے، اللہ کے نبی بھی قاری صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اے میرا قرآن کا قاری ادھر آ۔ میرے پاک نبی پاس بٹھا کر کہتے قرآن سنا۔ حضرت ابی کہتے اللہ کے نبی آپ کو سناؤں، آپ تو خود قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن آیا، آپ تو صاحب قرآن ہیں، بولو آپ تو چلتے پھرتے قرآن ہیں، آپ تو کھاتے پیتے قرآن ہیں، آپ تو اٹھتے بیٹھتے قرآن ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک میرا نبی اللہ کا قرآن ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے کہا ہے میرا نبی جہاں تم پڑھتے ہو کبھی کبھی شاگردوں سے سن بھی لیا کرو، مجھے سننے میں بڑا لطف آتا ہے۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا،
پاک نبی کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے اللہ کے نبی نے کہا قرآن سنا، میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو قرآن سناؤ؟ حضور نے کہا مجھے سناؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں نے قرآن شروع کیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، قیامت کے دن جتنی امتیں آئیں گی ہر امت پر گواہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ امت آئے گی اس امت کا گواہ محمد الرسول اللہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ یہ میری فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا۔ حضور رو پڑے، کہا بس کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کر، میں نے بس کی۔ جب میرے پاک نبی روتے ہوئے چپ ہوئے، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا آقا ماں باپ آپ کے جوتوں پہ قربان کر دوں، اپنی زندگی آپ کے جوتوں پہ قربان کر دوں، روئے کیوں؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا تو نے آیت ہی ایسی پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کہ اللہ کے نبی کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں اللہ کے پاک نبی کے پاس، جبرائیل امین آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ کیسے لوگ تھے جو جبریل کو بھی دیکھتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ حضور اپنی محراب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سامنے آ کے بیٹھا ہوں، جبریل آ گئے۔ حضور مجھے کہتے ہیں ابی یہ جبریل آیا کھڑا ہے، تجھے اللہ کا سلام کہتا ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے ابی سے کہو آج اللہ تیرا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ قرآن حالانکہ اللہ تو پہلے بھی سنتے ہیں، بولو بے شک، میں بولوں وہ سنیں، آپ بولو وہ سنیں، نبی بولے وہ سنیں، ابی بولے وہ سنیں، عورت قرآن پڑھے وہ سنیں، بچہ پڑھے وہ سنیں، بوڑھا پڑھے وہ سنیں، سب کی سنتا ہے۔ لیکن آج اسپیشل میرے اللہ نے عرشوں سے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل۔ آج میں اللہ کا بھی دل کرتا ہے کہ ابی زمین پہ قرآن پڑھے، مدینے میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، محراب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، میرے نبی کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی کہتے ہیں میں رو پڑا، میری تو وہ ماں تھی جس کے گھر میں کبھی سوکھا گوشت بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، کھجوریں بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی، بکریاں چراتا تھا۔ آج میرا اتنا شان بڑھ گیا کہ مجھے اللہ کا سلام آئے اور جبریل آ کر کہے اور اللہ میرا قرآن سننا چاہیں، میں رو پڑا اور روتے روتے آقا سے عرض کی میرا آقا پھر پوچھو جبریل سے کہیں اللہ نے کسی اور کا نام نہ لیا ہو، کہیں کسی اور کا نام نہ لیا ہو۔ میرے آقا نے کہا جبریل میرا ابی کہہ رہا ہے کہیں تو بھول تو نہیں گیا؟ ہائے 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 کہ تو نے اس کا نام لیا۔ اب قرآن جبریل کی شان بیان کرتا ہے ہانگ کانگ والا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ اللہ کا رسول ہے، بھیجا ہوا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، کوئی ڈرا کے دوسرے کا نام اسے دے نہیں سکتا۔ عند ذی العرش، عرش کے قریب رہتا ہے، دور نہیں رہتا کہ اللہ نے کسی اور کا نام لیا ہو، اس نے کسی اور کا نام سن لیا ہو۔ ذی قوت، کسی نے راستے میں ڈنڈا جبریل کو دکھا دیا ہو، اس کا نام بدل دے، میرا نام ڈال دے، اللہ کہتے نہیں نہیں، مطاعن، بڑا فرما بردار، جس کا میں نام دوں راستے میں تبدیلی کر نہیں سکتا۔ سمامین،
امانت دار ہے، میں نے امانت دے کے بھیجا۔ میرے پاک نبی دروازے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جبریل کدھرے بھولتے نہیں گیا ہیں، انہو لقول رسول کریم۔ جبریل کہتا ہے آقا نہیں، اللہ نے ابی کا نام لے کے بھیجا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے کو قرآن پڑھے، میں عرشوں پہ بیٹھ کر قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی آئے ہائے، آپ یہاں قرآن پڑھو مزہ اور ہوگا، مدینے میں جا کر قرآن پڑھ مزہ بولنا، یہاں نماز پڑھ لطف اور ہوگا، وہاں نماز پڑھ۔ اور پھر اگلی بات، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں لطف اور ہوگا، میں اپنے استاد کے آگے بیٹھ کر قرآن پڑھوں لطف اور ہوگا۔ میں نے کبھی آپ کو اپنے استاد کی وہ پانی پتی نہیں سنائی جن سے میں نے قرآن پڑھا۔ کیا قرآن پڑھتے تھے؟ استاد کے آگے لطف اور ہے، پیر و مرشد کے آگے لطف اور ہے، ہانگ کانگ کی اور پاکستان کی مسجدوں میں قرآن پڑھنے کا لطف اور ہے، صاحب قرآن نبی کے آگے قرآن پڑھنے کا لطف اور ہے۔ اور پھر ساتھ وہ کھڑا ہو جو آسمانوں سے قرآن لایا کرتا تھا، پھر اس کے آگے قرآن پڑھنے کا لطف اور ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھا، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس میری بسم اللہ پڑھنے کی دیر تھی، دیکھا نبی کی آنکھوں سے بھی چھم چھم آنسو بہہ پڑے۔ آخری بات، یہ ابی ابن کعب ہیں، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، جنہاں نے 20 تراویح پڑھائی، جنہاں نے آئندہ جو مولوی آپ سے کہے نا 20 تراویحاں نہیں، اس نو بٹھا کے اتنا ضرور کہنا کہ ابی ابن کعب کو جانتے ہو؟ وہ نبی کا صحابی جس کا قرآن جبریل سنے، وہ نبی کا صحابی جس کا قرآن نبی سنے، وہ نبی کا صحابی جس کا قرآن عرش والا خدا سنے، اس نے 20 تراویحاں پڑھی۔ جے غلط ہے بھی تے پھر او جڑا آسمانوں تو آ کے کھڑا سنن واسطے دروازے تے کھڑا آکھو او بھی غلط ہے، جڑا نبی اس دا قرآن سن رہا نعوذ باللہ آکھو پھر اے بھی غلط ہے، جڑا آسمان والا خدا کہہ رہا اس دا قرآن سننا ہے پھر آکھو او بھی، یہ اگر یہ غلط ہے۔ میرا ایمان اہل سنت والجماعت کا، میرے علماء کا ایمان، آپ کا ایمان کہ نبی کے سامنے جو بیٹھ گیا وہ کامیاب، اولئک ھم المفلحون، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وہی کامیاب ہے۔ کہیں کہا اولئک ھم الفائزون، یہی کامیاب ہے، اور کہیں کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مسلمان ہیں، اور پکا مسلمان کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بھائی 27ویں جمعرات کو آ جائے گی، ختم ہوگا، دعا ہوگی، آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں بھی تشریف لیں۔